کیا پوٹینشیل ہے یوتھ کا کہ جس کو ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو موجودہ حالات ہیں جو بڑے مشکل ہیں، جی، ان سے بھی اگر پاکستان کو کوئی نکال سکتا ہے تو پاکستان کی یوتھ ہے. آپ کے پاس کیا پلان ہیں یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے؟ تو اس میں ہم ایسی ورک شاپس کا انعقاد کرتے ہیں جس میں ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے. الحسان کی طرف سے ہم نے شروع کیا ہوا الحسان فری دسترخوان تحصیل چونیا میں جو سیلاب والی بیلٹ ہے دریا ستلج والی، جی ادھر تھے. تو ادھر ہم کشتی پہ گئے ایک جگہ پہ راشن دینے، تو واپسی پہ ایک بزرگ ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میں فلاں گاؤں کا نمبردار ہوں. میں نے پوچھا آپ کی زمین کتنی ہے؟ تو کہی میری 70 ایکڑ فصل تھی جو ساری بہہ گئی ہے اور اب میں آپ سے راشن لے رہا ہوں. رونے لگ پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہمارے ساتھ یوتھ لیڈر ہیں، نوجوان رہنما ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ویلفیئر کا، سوشل ویلفیئر کا بہت کام کر رہے ہیں. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب سلمان اعظم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو ابھی آپ کا تعارف ہے، میں نے وہ نہیں بتایا کہ آپ جو ہے وہ یوتھ فیس کے سیکرٹری جنرل ہیں اور آپ احسان فاؤنڈیشن کے، ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بھی سیکرٹری جنرل ہیں، اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہیں. تو ہم یہ باتوں میں آپ سے سارا کچھ جانیں گے اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس سے آپ سے آگاہ ہوں گے آپ کی شخصیت کے حوالے سے. بہت شکریہ فخر صاحب کہ آج آپ نے مجھے بھی اپنی پوڈ کاسٹ میں حاضری کا موقع دیا. سر یہ تو فارمیلٹی ہے، یہ تو ہم تو بڑی دیر سے اس بات کے خواہشمند تھے کہ آپ آئیں، آپ سے بات کریں، آپ سے بہت کچھ سیکھیں، جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یوتھ فورس کو آپ دیکھتے ہیں سیکرٹری جنرل کے طور پر. جی کیا آپ سمجھتے ہیں یوتھ کے حوالے سے کیا پوٹینشیل ہے یوتھ کا کہ جس کو ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی جو یوتھ ہے اس میں حقیقی طور پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. یہ بڑے قابل نوجوان ہیں پاکستان کے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہیں کوئی رائٹ ڈائریکشن میسر نہیں آتی، جس کی وجہ سے ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اور جو غلط راستے ہیں یا ایسے آپ کہہ لیں کہ وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جو ان کی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو موجودہ حالات ہیں جو بڑے مشکل ہیں، جی، ان سے بھی اگر پاکستان کو کوئی نکال سکتا ہے تو پاکستان کی یوتھ ہے. بالکل صحیح. میں آؤٹ آف کنٹری بھی جاتا ہوں تو کبھی کبھی اس چیز کا اظہار بھی کرتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ کہ یہ جو نوجوان 18 سال 20 سال 22 برس 25 برس کے نوجوان پاکستان سے باہر جاتے ہیں، وہاں جا کے محنت کر کے جہاں پر یہ اپنے گھر والوں کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان کی کیئر کرتے ہیں، وہیں پر یہ جن ممالک میں جاتے ہیں یہ ان ممالک کی ترقی کا باعث بھی بنتے ہیں. اگر انہیں اچھا ٹریک دیا جائے، انہیں ایک اچھا پلان دیا جائے تو یہ اپنے وطن کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے، اپنے ملک کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے. اچھا، آپ ایز اے سیکرٹری جنرل یوتھ فورس پاکستان جو ہے، آپ کے پاس کیا پلان ہیں یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے، اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، اس میں ابھی فی الحال ریسنٹلی ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے ٹیلنٹ ہنٹ. جی، ٹیلنٹ ہنٹ کے نام سے، جس میں ہم نے یہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ ایسے نوجوان جنہوں نے گریجویشن میں اچھے مارکس لیے ہیں، ان کی جو تعلیمی جو ان کا جو ریکارڈ ہے جی وہ بڑا اچھا ہے، تو لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ہم انہیں سپورٹ کریں تاکہ وہ نیکسٹ جوڈیشری میں، پولیس میں یا سول سروسز میں CSS کی جو تیاری ہے ہم ان کی کروائیں، تاکہ وہ نوجوان جو ہے، کیونکہ وہ نوجوان ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں مڈل کلاس کہہ لیں آپ، جنہوں نے یہ ساری چیزیں، لوگوں کے مسائل دیکھے ہوئے ہیں. اگر وہ نوجوان اس پروگرام کے تھرو اوپر آئیں گے، اپیئر ہوں گے تو انہیں احساس ہوگا، تو آنے والے وقت میں وہ ہمارے معاشرے کے لیے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. اسی طرح ہمارے مختلف ٹریننگ سیشنز ہیں. آپ بخوبی جانتے ہیں فخر صاحب کہ ان دنوں میں جو ڈرگز ہیں جی وہ خطرناک حد تک ہماری سوسائٹی میں، بالخصوص جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سرایت کر چکی ہے، پھیل چکی ہے. تو اس میں ہم ایسی ورک شاپس کا انعقاد کرتے ہیں جس میں ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ آپ کی جان کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے نقصان دہ ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہیں دین کے ساتھ جوڑیں، دین کے ساتھ وابستہ کریں، تاکہ جہاں پر وہ معاشرے میں، اور اسٹوڈنٹ ہے تو وہ پڑھ رہا ہے، کوئی کاروبار بزنس کرتا ہے تو وہ اپنی فیلڈ میں ہے، کوئی جاب کرتا ہے تو وہ ادھر بیزی ہے، اگر ان حالات میں وہ یوتھ فورس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو ہم انہیں روحانی طور پہ
ایسی ٹریننگ فراہم کرتے ہیں کہ جس سے ان کے جو آپ کیا نہیں اخلاقی جو اقدار ہے معاشرے کی یا ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق وہ عمل کر کے یا اس کو سیکھ کے وہ معاشرے میں ایک بہتر ایک بڑا پازیٹیو اور پازیٹیو رول پلے کر سکیں. سلمان بھائی یہ بتائیے، چلے میں وہ آتا ہوں عالیہ احسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف. بڑے اسمارٹ ہو گئے ہیں پہلے سے آپ، جی بلکہ آپ اس سے پہلے ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے تھے تو آپ خود بھی یہ اظہار کر رہے تھے کہ یار یہ نا کوئی میں کمفرٹیبل نہیں تھا، میں اوور ویٹ تھا جس وجہ سے میں کمفرٹیبل نہیں تھا. یار یہ میں کہہ لیں کہ اپنے آپ کو نا کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا، میں ایسے جیسے میں مس فٹ سا ہوں اس سیٹ میں. لیکن آج اللہ کا شکر ہے جیسے میں نے وزن کم کیا ہے، میں ادھر بھی یہ ہم نے پوچھنا ہے آپ سے، کیا سفر کیسے کیا، جرنی کیا ہے، کس طرح سے آپ نے یہ ایک تو ہوتا فیصلہ کیا اس کے بعد پھر آپ شروع کر دی؟ جی میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود بھی بڑا انکمفرٹیبل تھا. میں نے ٹریول کرنا ہے تو میں دیکھتا تھا کہ یار میں اکانومی کلاس میں نہیں مناسب، میں بزنس کلاس کی سیٹ لے لوں. میں کسی فنکشن میں جاتا تھا تو میں بڑی چیئر دیکھتا تھا کہ کوئی بڑی چیئر مل جائے جس پہ میں بیٹھ جاؤں. اگر میں نیچے بیٹھا ہوا ہوں تو اٹھنے میں مشکل ہوتی تھی. کتنا ویٹ تھا اس وقت آپ کا؟ میرا پہلے ویٹ تھا 152 تھا. اب آج میرا الحمدللہ 120 ہے. میں نے 32 kg جو ہے نا لاسٹ 6 منتھ میں وزن کم کیا. اچھا یہ تو لوگ آج کل سیکھنا چاہیں گے آپ سے کہ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے 32 kg وزن. دیکھیے میں نے اس کے لیے کم و بیش 5 لاکھ روپے فیس بھری ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں ایک دن سینیٹر ساجد میر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ادھر بھی ویٹ کی بات چل رہی تھی. تو ادھر ایک دوست نے کہا جی اگر آپ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو لاہور میں ڈاکٹر ہاسپٹل کے سامنے جی سوسائٹی میں کلینک ہے، آپ ادھر جائیں. تو ادھر مجھے انہوں نے کہا کہ وہ ویٹ تو آپ کم ہو جائے گا لیکن آپ کو پر kg 10,000 پے کرنا پڑے گا. تو میں ہنس پڑا، میں کہ یہ مذاق کر رہے ہیں، یہ کون سا کلینک ہے جدھر آپ کو پر kg 10,000 روپے 10,000 روپے دینا پڑے گا. لیکن وہ جب میں ان کے پاس گیا، ان کے ساتھ ساری میری بات چیت ہوئی، ہم بیٹھے، انہوں نے مجھے اپنا پورا جو پلان تھا وہ شیئر کیا میرے ساتھ. اس میں یہ چیزیں آپ نے لینی ہے، یہ چھوڑنی ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہے. تو وہ تقریباً جو مجھے انہوں نے کہا تھا 10,000 پر kg اس کے قریب بندہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نہیں وہ ان کی فیس کے مد میں تھا کہ جو اوور آل اخراجات ہے یہ ٹوٹل ہے، اس میں کھانے پینے کے بھی ہیں، اس میں ان کی فی بھی ہے، اس میں کچھ انہوں نے مجھے وٹامنس دیے تھے وہ بھی ہیں، وہ ساری چیزیں انکلوڈ کر کے. تو وہ اللہ کا شکر ہے میں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے. تو ابھی میرا جو ویٹ ہے وہ 32 kg کم ہو گیا. اور لیکن میرا ٹارگیٹ ہے کہ میں اپنا وزن جو 100 تک لے کے آؤں گا. اچھا ابھی میری جرنی ختم نہیں ہوئی. اچھا تو وہ جو ایک BMI ہوتا ہے کہ آپ پہلے BMI کرتے ہیں کہ آپ اوور ویٹ ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ نارمل اوبیس ہیں، اوبیس 1 اوبیس 2 کے بعد پھر جو ہے وہ بالکل اوور ویٹ. تو ابھی آپ جو ہے کس کیٹیگری میں آ گئے ہیں؟ ابھی میں جو ہے نا اس میں 1 میں آ گیا ہوں. 1 میں آ گئے. ابھی میں 1 میں آ گیا ہوں. ایکچولی عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اوور ویٹ ہیں، حالانکہ نہیں. اوور ویٹ بندہ ہوتا ہے 5-10 کلو وزن زیادہ ہو. ہم لوگ تو جو ہے وہ موٹاپے سے بھی آگے جا چکے ہوتے ہیں. آپ کیا لیں گے ہم ایسے فیز میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں کہ جدھر ڈے بائی ڈے آپ اپنی صحت اور آپ اپنی جو زندگی ہے اس کو کم کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ میں چاہ رہا ہوں کہ اسی بات کی کنٹینیوٹی میں آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں آپ کی کیا فیلنگ تھی جب آپ نے شروع کی. وہ خیر آپ نے آغاز میں کچھ بتایا بھی ہے، لیکن ہوتا ہے نا کہ آپ ذرا تھوڑا سا مزید کی وضاحت بھی کریں، اپنی فیلنگ بتائیں کہ وہ کیا تھا اور آج آپ کیسا فیل کر رہے ہیں اور آپ کی اس کے درمیان کی جو ایک فیلنگ رہی ہے اس عرصے میں. دیکھیں میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ آپ دوپہر میں جون کے دنوں آپ دوپہر میں باہر نکل جائیں تو آپ پسینہ آپ کو آتا جائے، شدید گرمی ہو، اچانک بادل چھا جائیں اور آپ کے اوپر جب بارش کے قطرے گرتے ہیں تو وہ جو ہوتی ہے نا فیلنگ وہ بڑی فرحت بخش ہوتی ہے. انسان یہ سمجھتا ہے جیسے پتہ نہیں میں کسی مشکل میں تھا اور اب میں کسی آسانی میں آ گیا. یہی میرا حال ہے. میں اس سے پہلے سمجھتا تھا کہ بیٹھنا اٹھنا آنا جانا ہر چیز میں مجھے بڑی مشکلات کا میں شکار تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزن تبھی کم ہوتا ہے جب آپ خود کرنا چاہیں. ہاں کمٹمنٹ کے ساتھ لیکن مگر صاحب آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے ہماری جس طرح کی سوشل لائف ہے، جی آپ کے سامنے لوگ کڑھائی کھا رہے ہیں، لوگ آپ کے سامنے باربیکیو انجوائے کر رہے ہیں اور آپ سلاد کی پلیٹ لے کے بیٹھے ہو تو وہ اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب میں نے پچھلے 6 ماہ سے چاول نہیں کھائے، میں نے پچھلے 6 ماہ سے روٹی نہیں کھائی. اچھا نہیں کھائی. یہی میرا سوال یہ تھا کہ ڈیز کیا ہیں آپ نے کیا سے میں نے جب جو آغاز شروع کے دن تھے نا ان میں مارننگ میں بلیک کافی کا کپ لیتا تھا، اس کے ساتھ میں 1 انڈا لیتا تھا. اچھا انڈا جو تھا فرائی انڈا جو تھا وہ میں لیتا تھا. دوپہر میں فرائی یا بوائل؟
نہیں فرائی فرائی. اچھا دیسی گھی میں. وہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ فرائی کرنا ہے, آئل میں نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دوپہر میں کوئی بھی باربیکیو میں لیتا تھا, چاہے فش کا ہو, چکن کا ہو, مٹن کا ہو, لیکن وداؤٹ آئل. ٹھیک ہے. وداؤٹ آئل ہو, اسٹیکس ہو وہ بھی وداؤٹ آئل ہو. ٹھیک. اور اس کے بعد شام کو کوئی بھی سبزی ہو, ابلی ہو, چاہے دال ہو, تڑکا نہیں لگانا اس کو. ٹھیک ہے. تو وہ میں لیتا تھا. ہر قسم کے جوسز, چاہے وہ فریش ہوں چاہے دوسرے ہوں. روٹی چاول نہیں کھانا آپ؟ روٹی چاول جوس جو میٹھی چیز شوگر جو جی شوگر وہ ساری جو تھی نا وہ مجھے انہوں نے اسٹاپ کر دی تھی. لیکن یہ سارا پروسیس ہوتا ہے 50 days. ٹھیک ہے. آفٹر 50 days وہ پھر آپ کو تھوڑا تھوڑا کہتے ہیں کہ آپ سالن کھائیں, سبزی کا سالن کھائیں, اس میں آئل شیل ڈال لیں, لیکن 1 سال آپ نے روٹی چاول نہیں کھانے. 1 سال پورا؟ 1 سال. لیکن یہ مشکل نہیں ہے. مجھے اب اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ وہ کریونگ نہیں ہوتی. اب مجھے نہیں ہوتی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے نیڈ ہی نہیں ہے روٹی کی, مجھے نیڈ نہیں ہے چاول کی, مجھے نیڈ نہیں ہے کولڈ ڈرنکس کی. اب یعنی بالکل میں سالن لیتا ہوں, چاول کے ساتھ اس کو کھا لیتا ہوں, اور مجھے فیل نہیں ہوتا کہ میں روٹی نہیں کھا رہا, میں چاول نہیں کھا رہا. صحیح. تھوڑا سا انسان آپ میں کنٹرول کرے تو دین مطلب ویسے بھی عادی ہو جاتا ہے. یہ بھی بات درست ہے آپ کی. اگر آپ چاول اور مطلب روٹی کھانے کے عادی ہیں تو وہ آپ کی عادت بن گئی ہے. بالکل. اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر اب یہ آپ کی عادت بن گئی. ایسے ہی. اور یہ آف کورس یہ ایک ہیلدی آپ جی ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ اس میں 7 دن میں وہ مجھے میں پانی پیتا تھا, اس میں پودینہ ڈالتا تھا, اس میں کالا نمک اور لیمو نچوڑتا تھا. اس سے کالے نمک سے پانی کا ٹیسٹ ذرا اچھا ہو جاتا تھا, اور لیمو اور پودینہ جو تھا اس کے ساتھ جو تھا وہ ویٹ کا تعلق تھا. تو میں ڈیلی آپ کہہ لیں کہ کم و بیش 4 سے 5 لیٹر پانی پیتا تھا. زبردست. بہرحال جی یہ بڑی ہمارے ناظرین کے لیے بھی بڑی ایک فائدہ مند انفارمیشن ہوگی کہ اب ایک پریکٹیکل ایگزامپل موجود ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں اکثر دوستوں سے کہ آپ کیوں اس کو مشکل سمجھتے ہیں, بلکہ میں فرضہ بھی حد تک آپ کہہ لیں کہ اس معاملے میں پریشان تھا کہ میں نے باقاعدہ ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا تھا کہ میں آپریٹ کروا لوں. اچھا, یہ یعنی آپ نے جی وزن کم کرنے کے لیے میں آپریٹ کروا لوں. ان دنوں میں سعودی عرب تھا, اور میں سعودی عرب مکہ مکرمہ جس بلڈنگ میں رہتا ہوں اسی میں وہ ایک سرجن رہتا ہے ڈاکٹر. اس سے میری بات ہوئی, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ پاکستان سے آؤ تو آپ کی سرجری میں کر دوں گا. ہر چیز طے ہو گئی. وہ جب میں ادھر آیا تو سینٹر ساجد میر صاحب کے پاس جب میں بیٹھا ہوا تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تو ادھر جب وہ مجھے آپشن ملا تو میں چلے یار لیٹس ٹرائی, اس کو ٹرائی کرتے ہیں. بہت سیف بھی ہے, سیف سیکیور ہے. تو وہ پھر میں نے جب یہ کیا تو اب تو میں اپنے ہر دوست سے کہتا ہوں یار یہ ہم نے ہوا بنایا ہوا ہے, اور تھوڑا سا ہم اپنے اوپر کنٹرول کریں, اور ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں ہیلدی رہنے کے لیے, صحت مند رہنے کے لیے بہت کرنا چاہیے, بہت ضروری ہے. اور چونکہ آپ کا تعلق یوتھ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو خود بھی انرجی چاہیے ہوتی ہے. ظاہر بات آپ کام کرنا ہے, بس صحیح ہے, فیلڈ میں رہنا. ابھی جیسے آپ کا ماشاء اللہ ریلیف کا کام, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. آپ نے ظاہر بات ہے جیسے ہمارے یہ جو ہمارے مضافات ہے قصور کا وطن کے علاقوں کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے, آپ کی جو ہے وہ یوتھ فورس نے ماشاء اللہ بڑا کام کیا ہے. تو اس میں آپ کی اپنی جو ہے وہ آپ کا خود انرجیٹک ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ بالکل لیڈ کر سکیں. اس کے ساتھ پوچھتے ہیں آپ کہ یہ جو یوتھ فورس ابھی آج کل یہ سیلاب کے علاقوں میں کام کر رہی ہے, اس کے حوالے سے بتائیے کہ کیا آج کل آپ سرگرمیاں ہیں اس حوالے سے. میں کل بھی فخر صاحب قصور میں تھا. گنڈا سنگھ جو بارڈر ہے اس کے ساتھ تلوار پوسٹ جو ہے نا یہ برج ہے. برج کے دوسری طرف جو زیرو لائن ہے اس طرف کم و بیش 30 سے 35 دیہات ہیں جو سارے زیر آب آ چکے ہیں. اور وہ انڈیا میں ہے نہیں, پاکستان میں ہے, لیکن زیرو لائن ہے اس کے ساتھ ساری زیرو لائن ہے. ٹھیک ہے, یعنی ادھر ہمارے اندر جو ہے یہ پاکستان کے ایریا میں, اس کے قریب دیہات جو ہے کمال پور ہے, ادھر دھوپ سڑی ہے, اسی طرح اور دیہات ہیں. تو میں کل بھی ادھر تھا, تو ادھر ہم نے کل راشن بیگس تقسیم کیے ہیں, اور اس کے بعد تیار کھانا جو ہے وہ ہم نے لوگوں کو پرووائڈ کیا ہے, میڈیسنز پرووائڈ کی ہیں. اور اس میں ہم جو 112 والے ہیں, میں اس پروگرام کے تھرو انہیں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا ادھر انہوں نے تعاون کیا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریشن میں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے ہمیں اپنی بوٹس پرووائڈ کی, آپریٹر پرووائڈ کیے, اور پھر ہماری انہوں نے رہنمائی بھی کی کہ فلاں جگہ کے اوپر لوگ جو ہیں ٹیلوں پہ جو اونچی جگہ ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان تک یہ راشن جو ہے پہنچائیں. اور جب ہم گئے ہیں تلوار پوسٹ سے لے کے زیرو لائن تک 1 گھنٹہ کشتی جو ہے وہ پانی میں چلتی رہی ہے, پھر ہم ادھر پہنچے ہیں.
پانی کی گہرائی کہیں پہ 8 فٹ ہے, کہیں پہ 10 فٹ ہے, کہیں پہ 12 فٹ ہے. گھر جو ہیں وہ چھتوں تک ڈوب چکے ہیں, اور ان لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل میں ہے. اور میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے لکھا ہوا تھا جی قصور کے لوگ جو ہے ذمہ دار ہیں, بڑے مالدار ہیں, انہیں کیا ضرورت ہے امداد کی. تو میں ان لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس کی اگر 100 ایکڑ بھی زمین ہو, اس کی فصل جب بہہ گئی ہے, اس کے جانور بہہ گئے ہیں, وہ کیا کرے گا؟ سلمان بھائی آپ یہ بات کر رہے ہیں نا, یہ جب پچھلا سیلاب آیا یہ سندھ کے ایریا میں اور جی پنجاب کے اندر, تو وہاں پہ ہم نے ایسے مناظر بھی دیکھے. ہماری ٹیم بھی وہاں موجود تھی ٹرسٹ کی. جی وہ ہمیں آگے بتاتے تھے کہ وہ جسے کہتے ہیں ذمہ دار تھے, بڑے بڑے ذمہ دار تھے, لیکن وہ آج لائنوں میں لگ کے تو جو ہے وہ کھانا ایسے ہی ہے سر. ہم 2 دن پہلے جی تحصیل چونیا میں جو سیلاب والی بیلٹ ہے دریا ستلج والی, جی ادھر تھے. تو ادھر ہم کشتی پہ گئے ایک جگہ پہ راشن دینے, تو واپسی پہ ایک بزرگ ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا؟ کہتے ہیں میں فلاں گاؤں کا نمبردار ہوں. میں نے پوچھا آپ کی زمین کتنی ہے؟ میری 70 ایکڑ فصل تھی جو ساری بہہ گئی ہے, اور اب میں آپ سے راشن لے رہا ہوں. رونے لگ پڑے, اللہ, رونے لگ پڑے وہ. اور ایک جگہ پہ ہم گئے تو وہ ہم لوگ بوٹ میں تھے, وہ لوگ چل کے نا پانی میں ہم سے لینے آ رہے تھے راشن, اور ساتھ چاول تھے, پلاؤ بنا ہوا تھا. تو ایک خاتون اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ تو کتنے دنوں کا چاول مانگتا ہے پیا, لو چاول آ گئے تیرے واسطے. یعنی یہ حالات ہیں ان کے. الحمد للہ بات ہے وہ تیور کا کھانا تو کھانا ہی کھانا ہے نا. بالکل پانی میں ہے, ہر طرف پانی پانی ہے, اور سمندر میں بیٹھے ہوئے. اور آپ پانی میں ہیں, کیسے آپ کو چیزیں پہنچیں گی, کیسے آپ کے پاس راشن آئے گا, کیسے آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں آئیں گی, پانی آئے گا. جی تو وہ الحمد للہ ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 2-3 سیکٹرز ہیں ڈسٹرکٹ قصور میں, جی 2 سائڈز ہم نے کور کی ہیں, جس میں ہم نے تیار کھانا, راشن بیگ میں ہم آٹا دے رہے ہیں, آئل دے رہے ہیں, دالیں, مسالہ جات, برتنوں والا صابن, ڈیٹول, کپڑے دھونے والا صابن, یعنی ہم نے یہ کیا تھا اس کا ایسٹیمیٹ کہ 1 ماہ ان کا اس بیگ سے گزر جائے, ان کا گزارا ہو جائے. تو وہاں پہ کیا صورتحال کیا ہے, یعنی اب پانی اترا ہے یا ابھی مطلب موجود ہے؟ پانی تو اب گورنمنٹ نے الرٹ بھی جاری کیا ہوا ہے. اور کل پانی اور زیادہ تھا, بلکہ ہم جب واپس آئے تو پانی کی سطح بلند ہو رہی تھی, اور ہم خود بھی پریشان تھے, اور کہہ لیں گے بمشکل ہی ہم کنارے پہ پہنچے ہیں. کشتی جو ہے ہلکورے لے رہی تھی, پانی کے بہاؤ کی وجہ, پانی کا بہاؤ تیز تھا, سطح بلند ہو رہی تھی, ہوا بہت تیز تھی. تو ابھی کیا مطلب آپ کیا فورسی کر رہے ہیں کہ ابھی اس وقت ان کی سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ ابھی جو یہ مرحلہ ہے نا, اس میں سب سے زیادہ ان کو راشن چاہیے. ٹھیک, سب سے زیادہ ان کو راشن چاہیے. اس کے بعد جب پانی اتر جائے گا پھر ان کو خیمے چاہیے ہوں گے, گھر گر چکے ہیں لوگوں کے. جی بالکل. پھر اس کے بعد انہیں میڈیسنس چاہیے ہوں گی, میڈیکل کیمپس کا ادھر انعقاد کرنا ضروری ہوگا. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سیلاب کے بعد ایسے علاقوں میں بیماریاں, ہیضہ وغیرہ, ملیریا, ڈینگی یہ آ جاتا ہے. پھر سردی شروع ہو جائے گی, پھر سردی شروع ہو جائے گی. جی فی الحال انہیں ہمیں راشن دینا چاہیے, تو سب سے ضروری ہے, صحیح, تاکہ ان کی جو نیڈ ہے فوڈ کی وہ پوری ہو سکے. صحیح. اور الحمدللہ الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن صرف قصور میں نہیں, میں تو قصور میں گیا ہوں, جی ہماری دوسری ٹیم طلحہ ثناء اللہ مجاہد صاحب کی نگرانی میں بہاول نگر. یہ ہماری بات ہوئی ان سے نا, ہمارے اچھا طلحہ صاحب سے, ہمارے مارننگ شو میں انہوں نے جو ہے وہ جی بالکل, وہ ماشاء اللہ ادھر کام کر رہے ہیں. جی اسی طرح جلال پور پیر والا جی ڈسٹرکٹ ملتان, وہاں پہ ہمارے جو کارکنان ہیں, جو ذمہ داران ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. 10 دن پہلے ہماری ایک ٹیم الحمدللہ بلوچستان کا ڈسٹرکٹ ساران جی وہاں پہ گئی تھی, وہاں خیمے چاہیے تھے, وہاں پہ ہم الحمدللہ خیمے پرووائڈ کر کے آئے ہیں. ماشاء اللہ. یہ فرمائیے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کا, تو اس کا کیا مقصد ہے, اس کا کیا ویژن ہے؟ یہ الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن بیسیکلی اہل حدیث یوتھ فورس کا ویلفیئر ونگ ہے. جی, ہمارا یہ سلوگن ہے یوتھ فورس کا, اہل حدیث یوتھ فورس کا پیغام, جی دعوت دین خدمت عوام. اہل حدیث یوتھ فورس جو ہے وہ دعوت دین میں مختلف جو اس کی شکلیں ہیں فی زمانہ اس میں مصروف ہے, اور الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن ویلفیئر کے میدان میں. جیسا کہ ابھی قصور کا سیلاب ہے, جی اس سے پہلے جب ساؤتھ پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا تھا, اس میں الحمدللہ ہماری جو ٹیم تھی انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا تھا. اس سے پہلے جو چولستان میں پانی کا جو بحران آیا تھا, جو خشک سالی ہوئی تھی, اس میں الحمدللہ وہاں پہ بھی ہم نے ہینڈ پمپس, سولر پمپس,
راشن اور پانی کے جو ادھر آپ کو پتہ ہوگا انہیں وہ جوہر کو ٹوبا کہتے ہیں، وہ ہم نے پانی کے ساتھ فل کیے تھے، انہیں پانی پرووائڈ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہماری ایمبولینس سروسز ہیں، مختلف شہروں میں ہماری ایمبولینس سروس ہے جو فی سبیل اللہ لوگوں کی خدمت کر رہی ہے۔ اسی طرح میڈیکل کیمپس کا ہم انعقاد کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں۔ جی جی اگر میں بات کروں سندھ کی تو وہاں پہ تھر پارکر میں اگر آپ تشریف لے کے جائیں، جی جی پر کوئی بھی ہمارے جو ناظرین ہیں اگر وہ تھر پارکر سے تعلق رکھتے ہیں یا وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو الحسان فاؤنڈیشن کی طرف سے انسٹال کیے گئے ہینڈ پمپس اور سولر پمپس جو ہیں اور جو کنویں ہیں وہ نظر آئیں گے۔ بالکل۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا یہ تو ہو گیا کہ یہ ریلیف ورک ہے یا جو ایسے مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی اعلی احسان ویلفیئر فاؤنڈیشن وہاں پہ کام کرتی ہے، تو عام حالات میں عام رات میں ایمبولینس سروس، میڈیکل کیمپس، اس کے بعد فری ڈسپینسریز، پھر اس کے بعد ہمارے جو یونٹس ہیں مختلف شہروں میں وہ ایسے اسٹوڈنٹس جن کے پاس بکس نہیں ہیں، یونیفارم نہیں ہے یا فی پے نہیں کر سکتے، یا ایسی خواتین جو سلائی کرنا جانتی ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، انہیں سلائی مشینیں لے کے دیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں پاکستان میں الحمدللہ مختلف شہروں میں الحسان افطار دسترخوان کا اہتمام کیا جاتا ہے جہاں پہ لوگ آ کے افطاری کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ایک ہمارے شہروں کے ساتھ کچی آبادیاں ہوتی ہیں وہاں تک فخر صاحب کوئی نہیں جاتا، ویلفیئر کا کام بھی ادھر نہیں کیا جاتا اور نہ ہی دین کی دعوت دی جاتی ہے۔ الحسان کی طرف سے ہم نے شروع کیا ہوا الحسان فری دسترخوان، وہ ہم لوگ وہاں ان بستیوں میں چلے جاتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، ان لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم انہیں توحید عقیدے کے بارے میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو سیرت ہے اس کے متعلق مختصر طور پہ آگاہی دیتے ہیں اور ساتھ انہیں وہاں پہ جو کھانا وانا ہوتا ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ بڑا آپ کا ماشاءاللہ ہمہ گیر آپ کا پروجیکٹ ہے۔ اچھا، یہ پچھلے دنوں نا آپ نے ہم سے بھی رابطہ کیا تھا اور آپ کا یہ ایک ویژن بھی تھا کہ اپنی یوتھ کو ہم میڈیا کے حوالے سے ایجوکیٹ کریں اور ان کو تھوڑا سا انگیج کریں، کہ یہ بتائیں کہ میڈیا کا استعمال پازیٹیولی کیسے ہو سکتا ہے، اس کے اندر کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس؟ اصل اس میں ہم نے ایک جیسے کہ میری آپ سے بھی کوآرڈینیشن ہوئی تھی، بات ہوئی تھی، تو لیکن میں اس میں یہ بھی چاہتا تھا کہ ہمیں ایسے لوگ آپ کے پاس بھیجیں جن کے اندر سیکھنے کے لیے نا جذبہ ہو، شوق ہو، جی، یہ نہیں کہ ٹائم ویسٹ ہو اور اس کے بعد وہ کسی کام بھی نہ آئے ہمارا، اسکل بھی سیکھ لے لیکن وہ کہیں بھی اس کو استعمال بھی نہ کر سکتے، اس کو استعمال نہ کر سکے۔ تو اس معاملے میں جیسا کہ اہل حدیثی اصول کا نیٹ ورک پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں الحمدللہ موجود ہے، پنجاب میں بالخصوص، دوسرے صوبوں میں بالعموم، تو ہم نے اس کے ایک جو ہے نا پوری لسٹ تیار کی ہے کہ جو لوگ پیغام ٹی وی میں ادھر یہاں پہ تشریف لائیں اور آپ ان کو ٹرین کریں۔ میں اس لیے چاہتا تھا کہ اس وقت میڈیا کے اوپر جی ایک عجیب بے ہنگم ٹریفک ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، یعنی ہم نے اپنی اخلاقی اقدار کو فراموش کر دیا سوشل میڈیا پہ آ کے۔ بالکل، تو ہم نہیں چاہتے کہ اہل حدیثی اصول کے ساتھ وابستہ کوئی بھی مسلمان نوجوان جو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جی وہ ایسا کمنٹ کرے یا ایسی پوسٹ کرے جو اس کے شان شان نہ ہو۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ یہاں پہ تشریف لائیں، ان کی ٹریننگ ورکشاپس کی جائیں جس میں جہاں پر انہیں میڈیا کا استعمال جو ہے وہ سکھایا جائے، وہیں پر انہیں اخلاقی اقدار سے بھی روشناس کروایا جائے۔ اور اس میں سلمان بھائی میں بات کروں کہ یہ نا یہ میڈیا کی جو ٹریننگ ہے نا اس کے اندر یہ ان بلٹ ہے یہ بات کہ آپ نا یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو میڈیا کے ٹولز تو سکھائیں لیکن ان کے استعمال کرتے وقت وہ آپ کی جو سماجی، اخلاقی، دینی اور آپ کی جو اسلامی جو اقدار ہیں ان کو آپ فراموش کر دیں یا ان کا آپ کو نہ بتایا جائے۔ بالکل بالکل، یہ الٹیمیٹ ہے، یعنی کہ ایک طرف سکلز ہیں، ٹولز ہیں، وہ سکھائے جائیں گے اور ایک طرف جو ہے وہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ ٹول آپ استعمال کرتے وقت کن کن اخلاقی اقدار کا اور سماجی اقدار کا خیال رکھنا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ ایسی ہے مسلمان ہمارا فرض بھی بنتا ہے، جیسا کہ رسول کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ جی جی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور آپ ہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ، بے شک آپ کی جو زندگی ہے، آپ کی جو زندگی شب و روز ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ بے شک اور ہم دعویٰ کریں کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم محب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری زندگی بھی نہیں ہے بالکل کے بغیر۔ جب تک نہ کٹ مرو
خواجہ یسرف کی حرمت پر خدا شاہد کامل میرا ایمان ہی ہو سکتا ہے. یعنی ہمارا تو ایمان مکمل ہی نہیں ان کی محبت کے بغیر ہو سکتا ہے. تو جب ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں پھر انہی کیا امتی ہو, ان کو ماننے والا ہو, اور جب وہ سوشل میڈیا پہ آئے اس کے اخلاق جو ہے اس کا اخلاق غیر مسلم سے بھی گرا ہوا ہو, جی تو یہ تو ہمارے بڑی تکلیف دہ بات ہے. ویسے بھی آپ جانتے ہیں پاکستان میں جو سیاسی ماحول ہے جی اس نے پہلے ہمیں بالکل بے لگام کر دی ہے. جی ہماری زبان کو روکنا ہی ہے, ہمارے ہاتھوں کو روکنا ہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ماحول میں ہمیں امید کی کرن نوجوانوں کے لیے ثابت ہو. بالکل, یہ ہمارا حق بھی ہے, ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ باتیں تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بے شک. اچھا یہ بتائیے کہ یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے, یعنی آپ ماشاء اللہ اس پہ کام بھی کرتے ہیں, تو کیا سرگرمی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ جب آپ کام کر رہے ہو, تو کیا چیز آپ پروموٹ کرتے ہیں اور آپ خواہش ہوتی ہے کہ یہ آگے بڑھے؟ دیکھیے سوشل میڈیا پہ ہماری سب سے پہلے تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ڈیلی روزانہ کی بنیاد پہ ایسا لٹریچر, ایسا مواد شیئر کریں جو ایک عام مسلمان کے لیے روزمرہ کی زندگی میں اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. اس کو پتہ ہو میں نے اپنے والد سے کیسے بات کرنی ہے, میں نے اپنی والدہ کو کیسے مخاطب کرنا ہے, میں نے اپنے بچوں سے کیا سلوک کرنا ہے, میں نے اپنے دوست کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے, میں نے اپنے ٹیچر کو کس طرح فیس کرنا ہے, اگر میں جاب کرتا ہوں میں نے اپنے باس کو کیسے فیس کرنا ہے, میں اپنے جو میری جاب ہے, جو میرا بزنس ہے, میں جو میری کمٹمنٹ ہے, کیا میں اس کے ساتھ لائل ہوں کہ نہیں ہوں. اس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا صبح مارننگ میں جب ہم پوسٹیں وغیرہ شیئر کرتے ہیں تو ہمارا جو میسیج ہے وہ ہر مسلمان تک, بلکہ غیر مسلم تک بھی اس انداز میں پہنچے کہ وہ پورا دن, اور اس میں سے ایک حصہ بھی پورشن لے کے عمل کر لیتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہمارے نام اعمال میں ضرور درج کریں. ہماری یوتھ آج کل ہم اکثر سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں. آپ نے اپنے اس پروگرام کے آغاز میں بھی آپ نے اس کا ذکر کیا. یہاں سے نوجوان جو ہے, نوزاری بات ہے, پریشان ہے, مایوس بھی ہے کسی حد تک, اور اس کو یہاں پہ اپرچونٹی نظر نہیں آ رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے اعتماد دیا جائے اس کو پاکستان کے اوپر؟ دیکھیے یہ جو معاملہ ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ پہ. جب تک آپ ایسی پالیسیز نہیں لے کے آئیں گے جس سے عام انسان, عام پاکستانی, عام نوجوان مستفید نہیں ہوگا, تب تک آپ ان کو کیسے ہوپ دلائیں گے, تب تک آپ ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ کیسے آپ بلڈ کریں گے. وہ تبھی آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہوگا, وہ پھر بلڈ ہونے کے بعد مینٹین رہے گا جب انہیں یہاں پہ امید کی کرن نظر آئے گی. ادھر تو حال یہ ہے ان دنوں جو الیکٹرسٹی نے کیا ہے, اب ایک بندہ 15,000 کا اس کی سیلری ہے, 15,000 تو مانا بل آ رہا ہے, تو وہ تو کیا کرے گا, وہ تو مر جائے گا بیچارہ. وہ کھائے گا کدھر سے, وہ پہنے گا کدھر سے, پورا مہینہ گزارنا ہے, وہ پورا مہینہ کیسے گزارے گا, وہ اپنے بچوں کو کس طرح اسکول بھیجے گا, ان کی فی کیسے پے کرے گا, یہ تو مشکل ہو جائے گا. تو یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم کوئی ایسا طریقہ کار نہ اپنائیں کہ جس میں ہمارے نوجوان جو ہیں ان کا ریاست کے اوپر اعتماد قائم ہو. وہ طریقہ کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ممکن ہے لوگ اختلاف بھی کریں, کیونکہ ہمارے ادھر عام طریقہ ہے, میڈیا چاند پہ پہنچ گیا ہے, لبرل نے نزلہ مولوی پہ ڈال دیا. ہم نے کیا دیا, ادھر کو مطلب پنڈت تو نہیں گیا, ادھر تو سائنٹسٹ گیا. تو آپ یہ سائنٹسٹ کا کام ہے, سائنٹسٹ کا کام ہے, مولوی کا کام نہیں ہے. مولوی کا کام تو آپ کی دین سکھانا ہے, آپ کو دین سکھانا, وہ سکھا رہا ہے اور بلا معاوضہ سکھا رہا ہے, اور بالکل آپ کو اس کے اوپر کوئی خرچ نہیں آتا, وہ فی سبیل اللہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک چاہے عوام ہو چاہے حکمران ہو, جب تک ہم ریاست مدینہ جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی, اور جس کو سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم نے پروان چڑھایا تھا. اب دیکھیں نا, جب مدینہ میں قحط آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھی کھانا چھوڑ دیا تھا کہ جب تک میری امت کو نہیں ملے گا یا میری رعایا کو نہیں ملے گا, عمر نہیں کھائے گا. لوگوں نے کہا بالمومنین کا کیسے ممکن ہے کہ مسلمان بھوکے رہے, مسلمانوں کو کھانا نہ ملے اور عمر گھی کھائے. جب تک یہ جذبہ حکمرانوں میں پیدا نہیں ہوگا, اور جب تک عوام کے اندر, دیکھیں ہمیں بھی بڑی کمی ہے, ہم بھی بھائی کا مال کھانا حلال سمجھتے ہیں, ہم بہنوں کا مال کھانا وراثت ہم نہیں دیتے, ہم حلال سمجھتے ہیں, ہم جھوٹ بولنا جائز سمجھتے ہیں. اور کئی دفعہ تو ایسے سے لوگ جھوٹ بولتے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ بھی جھوٹ بولتا ہے. ہم جھوٹے قرآن اٹھاتے ہیں, ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں,
جب تک ہمارے اندر یہ ساری برائیاں موجود ہوں گی تب تک ہم کیسے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اچھے حکمران آ کہ جائیں. ہمارے اوپر اچھے حکمران آ جائیں, جیسے قوم ویسے حکمران. سبحان بھائی, آپ ایک بڑا ایک اہم گوشہ آپ کی زندگی کا ہے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنا. جی وہ تو میری زندگی کا گولڈن پیریڈ ہے. اچھا, گولڈن پیریڈ کے بارے میں کچھ طرح بتائیں, کیا تھا, کس طرح داخلہ ہوا, کیسے گئے؟ مجھے پیچھے جانا پڑے گا. میرے والد صاحب جو تھے نا وہ پہلے ایک دنیا دار انسان تھے. جی. آہستہ آہستہ جب وہ 80s میں دین کی طرف کنورٹ ہوئے جی. تو ہر بندے خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کو اچھی جگہ پہ تعلیم دلواؤں جس کا اچھا فیوچر ہو. جی. انہوں نے یہ نیت کی میں نے اپنے بیٹے کو مدینہ یونیورسٹی بھیجنا ہے. اچھا. گائے میرے بچپن میں اس چیز کا اظہار کرتے رہے کہ میں نے اس کو مدینہ یونیورسٹی بھیجنا ہے. میری والدہ کی بھی یہ خواہش تھی. میں نے انٹر کیا, پھر جب میں نے گریجویشن کی, میں نے جب انٹر کیا تو میری والدہ اور والد حج کے لیے گئے, تو میری والدہ نے مدینہ منورہ سے اسپیشل مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب ہے تاریخ مدینہ, جی, وہ خریدی. وجہ کیا تھی کہ اس کتاب کے پیچھے مدینہ یونیورسٹی کا ایڈریس تھا اور مدینہ یونیورسٹی کے بارے میں مختصر تعارف تھا اس میں. تاریخ مدینہ یہ ان کی محبت, یہ ماں جی کی محبت تھی, یہ میری والدہ کی محبت تھی کہ میں یہ لے کے جاؤں تاکہ میرا بیٹا جو ہے وہ پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے معلومات لے اور پہنچ جائے. صحیح. میں نے وہ لے لیا. اس کے بعد ہمارے دوست اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ, جی, ویل نون اسلامک, ان سے میں نے بات کی. اس طرح علامہ ساجد میر صاحب سے میں نے بات کی, انہوں نے مجھے ریفرنس لیٹر بھی دیے. جی. مجھے بتایا کہ یہ ڈاکومنٹ چاہیے. تب یہ آن لائن سسٹم نہیں, تب تو بڑا آسان ہو گیا. میں نے وہ فائل کمپلیٹ کی تو DHL کر دی ڈاکومنٹس. اچھا, میں نے کر دیے. اس کے بعد کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا چیک کرنے کا. کچھ آنا ہے. ہاں بالکل, اللہ کا دعا کرتا. والدہ دعا کرتے ہیں, والد صاحب دعائیں کرتے. جس دن میرا گریجویشن کا فخر صاحب رزلٹ آیا نا پنجاب یونیورسٹی سے, جی, اسی دن مجھے یونیورسٹی کا لیٹر ملا. سبحان. اب میں ایک شاپ پہ گیا ہوتا کسی کام نا, تو مجھے والد صاحب کی کال ہے کہ جلدی جلدی آؤ میرے پاس. ایک لیٹر آیا جس میں عربی بھی لکھی ہوئی ہے, انگلش بھی لکھی ہوئی ہے. عربی کا آپ نے یہ سمجھو کہ ہمارا ایڈمیشن ہو گیا. اچھا. اور اس سال میں پاکستانی بعض اسٹوڈنٹ تھا جس کو سب سے پہلے پاکستان میں ایڈمیشن لیٹر ملا تھا. میں جب اسلام آباد گیا اس کا کروانے کے لیے پروسیس, اس نے کہا ابھی تو ہمارے پاس خبر نہیں آئی, اب یہاں ویٹ کریں. اچھا. اتنا مجھے ارلی مل گیا تھا, بڑا خوشی کا میرے لیے, میری فیملی کے لیے. میں نے خواہش دیر کی خواہش تھی وہ پوری ہوئی. میرے والدین کے لیے جی, وہ بڑا خوشی کا مرحلہ تھا. الحمدللہ پروسیس کمپلیٹ ہوا. میں مدینہ منورہ پہنچ گیا, یونیورسٹی میں پہنچ گیا. یقیناً یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات تھی کہ عالم اسلام کی جو نامور یونیورسٹی ہے, اور پھر سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. سبحان اللہ. جب بھی سوچتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پڑھنا جا کے, جی بالکل, یہ تو صحابہ کی سنت ہے. ایسی یقیناً صحابہ کی, تابعین کی, اسلاف کی. تو میرے لیے بڑا یہ اعزاز تھا, بڑی آنر تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہ اچھے دوست دیے. پیغام ٹی وی میں بھی عبدالقیوم صاحب, ہاشمی یزمانی صاحب, یہ میرے کلاس فیلو میں میرے بیچ میٹ ہیں. اچھا, ماشاء, بڑا اچھا ہم نے وقت گزارا ہے. اچھے دوست بھی ہیں, ابھی بھی ہیں, تب بھی تھے. ماشاء. تو میں مدینہ منورہ کے جو میرے یونیورسٹی کے ایام میں ان کو اپنی زندگی سے بول نہیں سکتا. ماشاء. ادھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت بھی عطا کی. جہاں پہ میں نے یونیورسٹی میں پڑھا وہیں پہ یہی یونیورسٹی مدینہ منورہ میرے کاروبار کی بنیاد بنا. ادھر سے میں نے پھر کاروبار بھی شروع کیا. صحیح. اللہ کا شکر ہے کہ آج الحمدللہ جہاں پہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں وہیں پہ اپنا جو روزگار ہے وہ بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو بھی مینج کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا, مدینہ یونیورسٹی کی کوئی خوبصورت یاد, کوئی ایسا دن, کوئی ایسا وقت یا کوئی ایسا مرحلہ جو آپ کو بڑا یعنی فیسینیٹ کرتا ہے؟ مدینہ یونیورسٹی کی جتنی بھی یادیں ہیں فخر صاحب, وہ ساری میرے لیے بڑی کیا لیں کہ خوبصورت ہے. جی. لیکن وہ دن میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا تھا. خوشی کا بھی تھا اور غم کا بھی تھا. اس میں دو میری کفیتیں تھیں کہ جس دن مجھے وہاں سے گریجویشن کی ڈگری ملی تھی. صحیح. کہ آج آفیشلی جی میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر لی ہے. وہ تھی خوشی ملنے کی. اور وہ غم کا دن بھی تھا کہ اب مدینہ چھوڑنا پڑے گا.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر چھوڑنا پڑے گا. لیکن وہ کیفیت میری زیادہ دیر قائم نہ رہی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع عطا کیا اور اللہ نے مجھے وہی پہ بزنس عطا کر دیا جس کی وجہ سے اب مدینہ آنا جانا لگا رہتا ہے. تبھی کل میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ سلمان صاحب آپ اس نصیب ہیں کہ آپ مکہ مدینہ ایسے جاتے ہیں جیسے ہم اپنے آفس سے گھر جاتے ہیں. ماشاء یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ خواہش اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد میرے والدین کی دعائیں تھیں جس کی وجہ سے پایا تکمیل کو پہنچی. سلمان بھائی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے, بڑا بات دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے بات کر رہے ہیں. آپ یوتھ فورس کے یعنی یوتھ کے نمائندے ہیں, یوتھ کے لیڈر ہیں. اچھا, آپ کیا دیکھتے ہیں, فیوچر کیا دیکھتے ہیں, مستقبل کیا دیکھتے ہیں نوجوانوں کو جب آپ مطلب اپنا ذرا تعبیر رکھتے ہیں تو کیا امید ہے نوجوانوں کے لیے آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر؟ دیکھیں, میں جو سمجھتا ہوں نوجوانوں کے لیے پاکستان رہنے کے لیے دنیا میں نوجوانوں کے لیے سب سے بہتر ملک ہے, سب سے بہتر یہ زمین ہے. جی, اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں, آپ کے اندر پوٹینشیل ہو تو یہاں پر آپ کے لیے بڑے مواقع ہیں. خصوصاً پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جی میرے خیال سے اگر آپ دنیا کے مختلف ایجوکیشنل سسٹم کے ساتھ آپ اس کا قابل کریں تو یہ بہترین سسٹم ہے, چاہے وہ دینی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو. صحیح. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ پہلے مرحلے پہ وہ اپنی جو تعلیم ہے اس کو مکمل کریں, اور اگر کوئی نہیں پڑھ سکا تو وہ جس کام میں لگا ہوا ہے وہاں پہ محنت کرے. اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کے بعد محنت بڑی ضروری ہے. راتوں رات نہ تو انسان سیکھ پاتا ہے, نہ ہی راتوں رات انسان کو مال ملتا ہے. یہ سارا کام ہے کہ آپ جہد مسلسل ہے, آپ عزیمت کے ساتھ صبر کے ساتھ محنت کریں تو انشاءاللہ العزیز جہاں پر اللہ تعالیٰ پاکستان کو عزت عطا کرے گا وہیں پر ہماری جو یوتھ ہے, جو ہمارے نوجوان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے حالات بھی ضرور بدلے گا, بہتر کرے گا. اچھا, یہ تھا کہ یہ جو آج کل اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو اسکل سیکھنی چاہیے, خاص طور پر یہ جو ای کامرس آ گئی ہے یا یہ جو آن لائن کے بزنسز ہیں یا آن لائن کام بہت بڑی ہمارے یہاں ابھی بن چکی ہے کہ آپ جو ہے وہ آن لائن بہت سارے کام کرتے ہیں اور آپ اسے پیسہ بھی کماتے ہیں. اس کے لیے بھی کچھ مہارتیں سیکھنے کی ضرورت ہے, کچھ بہت ضروری ہے. فخر صاحب, میں اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ ایک مثال دوں گا. جی سعودی گورنمنٹ نے عمرہ سسٹم ٹوٹل آن لائن کر دیا. جی, کہ آپ اپنا پاسپورٹ اپنی معلومات فیڈ کریں, جی کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹ کریں, آپ کا ویزا پرنٹ ہو جاتا ہے. تو جب تک آپ زمانے کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے. بالکل. اگر ہم سیرت کی بات کریں تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ شام جاتے تھے سامان اپنا بیچنے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو سامان تھا وہ شام جا کے سیل کیا تھا. یعنی اس دور میں اس کی ضرورت تھی. جی, آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو کسی زمانے میں ٹرینڈ تھا کہ لوگ شاپ پہ جا کے, ریسٹورنٹ پہ جا کے چیز خریدتے تھے, کھانا پرچیز کرتے تھے. اب آن لائن ہے, آپ گھر بیٹھے آرڈر کریں, کھانا آپ گھر پہنچ جاتا ہے. یعنی کبھی کسی نے سوچا تھا, اب امیزون ہے, اب جو چاہیں آپ کو گھر بیٹھے سستے داموں اسٹور سے سستا مل جاتا ہے. تو ان حالات میں نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ آن لائن ای کامرس ہے, جو آن لائن بزنس کے جتنے بھی چینلز ہیں, جی ان کو ضرور سیکھیں. اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ سیکھ لیں گے تو یہ آپ کی ایک حساب کی اوور ٹائمنگ ہے. کہ آپ اپنی جاب کر رہے ہیں نا, آپ اپنی جاب کے ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. ایکسٹرا یہ بلیسنگ ہے اور اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. سلمان بھائی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا وقت دیا. آپ کا شکریہ کہ آپ نے یاد کیا ہے اور آپ ہمیشہ یاد رکھتے بھی ہیں. ہاں, نہیں ہمارا دل ہوتا ہے کہ آپ سے بھی تشریف لائیں, آپ سے ملاقات کریں. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے آج سلمان اعظم صاحب. آپ یوتھ لیڈر ہیں, فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں, الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو ہے وہ آپ جنرل سیکرٹری ہیں. اور آج ہم نے ان کے ساتھ بہت ساری بات کی یوتھ کے حوالے سے, یوتھ کی فیوچر کے حوالے سے, یوتھ کو ایمپاور کرنے کے حوالے سے, اور ان کی اپنی جو ایک جرنی ہے زندگی کی وہ بھی بہت دلچسپ رہی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کو ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
يا ظلام الليل يكفي ما سكت.